میرے جد امجد حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ صرف پیر نہیں تھے، یہ ایک بہت بڑے محقق تھے، محدث تھے، مفکر تھے، مجدد تھے۔ یہ میں لفظ کوئی ان کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں بول رہا، بہت محتاط اور بڑا کنجوس آدمی ہوں میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ کس مقام کے تھے اور ہم کتنے پیچھے ہیں۔ تو میں اس لیے یہ لفظ بولنے پر مجبور ہوں، خدا نہ خواستہ کوئی صرف تعریف نہیں کر رہا میں۔ تو آپ بتائیں کہ انہوں نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا شیعہ مانتا ہے، اہل سنت مانتے ہیں، وہ اہل سنت جن کا بھی میں نے پیچھے ذکر کیا، وہ اہل سنت وہ مانتے ہیں۔ لیکن کیونکہ آج کل اہل سنت کا لیبل وہ بھی لگا رہے ہیں جو اس حدیث کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ موضوع حدیث ہے۔ علی بابھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا علی کا معنی علی نہیں ہے، علی کا معنی ہے بلند، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بلند ہے، مراد علی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ میں نے سمجھا؟ میری بات کو سمجھ گئے نا آپ؟ تو صرف پیر ہوتے، پیر میر علی شاہ صرف نذرانہ بٹورتے، بیعت کر دیتے، جس طرح آپ رسمی درگاہوں میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں آج کل بھی تماشے۔ تو ابن تیمیہ جیسا آدمی پیر میر علی شاہ صاحب نے 700 سال پہلے گزرے ہوئے اتنے بڑے، دیکھیں وہ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا عالم ہے۔ میں مسلکوں سے اوپر ہو کر بولتا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا ہوں اور جن مولویوں کو سنی مولوی دوسروں کو نہیں مانتے میں ان کی تعریف نہ کروں یا ان کا جتنا حق ہے ان کی قابلیت کو تسلیم نہ کروں۔ میں کوئی اہل سنت کے علماء کا دیا ہوا نہیں کھاتا، مجھ پر اللہ کا فضل ہے، اللہ رازق ہے۔ جو کسی کی تعریف ہوگی، چاہے دیوبندی ہو چاہے شیعہ ہو کوئی بھی ہو، میں برملا اس کی تعریف کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو ابن تیمیہ نے جو کام کیا اپنے دور میں وہ بہت بڑا کام کیا، جس کا اعتراف پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں بھی کیا۔ وہ اتنے تنگ نظر سنی نہیں تھے کہ صرف اپنے لگے بندے چند لوگوں کو مانیں اور دوسروں سے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان سے چشم پوشی کر لیں۔ جتنا جس کا ظرف ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے جی۔ انسان نے اکھیاں تے پیلی نہیں، اکھیاں بڑا فرق ہونا ہے۔ پیلی نہیں اکھ تکی نے کدے بڑی مشکل ہے، خوردبینہ لا کے تکو، ایک پیلی تے پھر اس نے اکھ وہ کتنا کہ ویکسی تے پیلیاں اکھاں تک کے رکھ کے رسول اللہ دے اس امت دے اتنے بڑے لشکر نو علم نو پیلیاں دیاں اکھیاں رکھ کے نہ ویکھو، میرے علی دی نظر رکھ کے ویکھو کھلے دل نال، چاہے تو اڈے مسلک کسی دا او خلاف بھی ہے، اگر اس کی قابلیت ہے تو جس مقام پر وہ بول رہا ہے دلیل اس کی ٹھیک ہے اتنے تک اس کو مانو، اور جس میں اگر وہ غلط ہے تو اس کو سمجھاؤ، اپنی دلیل پیش کرو۔ تو ابن تیمیہ نے بڑا کام کیا۔ مزارات کا طواف ہوتا تھا جس طرح بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، مسجدیں ویران پڑی تھیں، درگاہوں میں دیے جل رہے ہیں، بتیاں جل رہی ہیں، عرس میلے ہو رہے ہیں، تو جو اللہ کی جگہ ہے، مقامات ہیں، مقدسہ ہیں، شرائع دین ہیں، ان پر کوئی توجہ نہیں تھی۔ تو اس وقت ابن تیمیہ نے آواز اٹھائی اور بہت تشدد برداشت کیا، جیلیں کاٹی۔ یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن چونکہ روایات ہر مسلک میں آ جاتی ہیں، سنیوں میں بھی ہیں موضوع باتیں،
ہماری کتابوں میں بھی موضوع باتیں ہیں، شیعہ کی کتابوں میں بھی موضوع باتیں ہیں زیادہ، جو بندیوں کی کتابوں میں بھی موضوع باتیں ہیں، یہ تمام مسلکوں میں میٹر اسی لیے قرآن مقرر ہے، ادھر ادھر منہ مار کر اگر نئی بات سمجھ آتی تو قرآن کو پڑھو۔ روایات میں نشیب و فراغ کمی یہ ہر مسلک میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نے، آپ ذرا میں ان کی علمی بات بتاؤں کہ امام ابن تیمیہ نے ان کو کہا کہ یہ شیعہ کی بنائی ہوئی حدیث ہے، یہ اس کا اتصال جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، سند صحیح نہیں ہے رسول اللہ تک، اس میں ایک شیعہ راوی ہے جو کذاب ہے، جھوٹا ہے اور اپنی طرف سے گھڑتا ہے، اس نے لکھا منہاج السنہ میں۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب کے علم اور مطالعہ دیکھیے، 700 سال پہلے گزرا ہوا ابن تیمیہ اور علامہ، بہت بڑا علامہ، مسلم علامہ، لیکن شیعہ کے رد میں وہ اتنا آگے گزر گیا کہ اس نے اہل بیت کے حق میں جو حدیث آئی اس کو جھوٹا قرار دیا، اس میں یہ حدیث بھی انا مدینۃ العلم، اس کی وجہ یہ لکھی کہ یہ اس میں راوی ایک شیعہ ہے اور جھوٹا ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں۔ پیر صاحب نے کہا منہاج السنہ کی ایک اور حدیث نکال کر اسی راوی کا نام نکال لیا، راوی وہی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا کہ بلا آپ کا علم مسلم، مگر بغض اہل بیت بھی مسلم نظر آ رہا ہے، کہ وہی روایت آدمی اگر علی کے لیے کرے، علی کی اولاد کے لیے روایت کرے تو جعلی ہے، کذاب ہے، اور اگر بنو امیہ کے لیے کوئی روایت کر دے یا اور کسی کے لیے روایت کر دے تو اسی کو آپ لے رہے ہیں اسی کتاب میں۔ تو ان کے علم کو کھنگال دیا پیر میر علی شاہ صاحب نے 700 سال پیچھے بیٹھ کر، کہ آپ کی دیانت کا یہ عالم ہے کہ شیعہ کے رد میں آپ نے اتنے آگے چل گئے کہ آپ نے یعنی ایک اس راوی کو ادھر نامنظور کیا اور دوسری طرف اس سے ایک اور روایت لے لی، تو جھوٹا کیسے ہوا؟ اب کیا رہا ان کے پلے؟ اس قسم کی تحقیق